بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام کی ابتدا سے ہی کفار، مشرکین اور یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی۔ کبھی آپ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، کبھی طعن و تشنیع کی گئی تو کبھی جسمانی اذیت دی گئی۔ لیکن جب ان سب سے ناکامی ہوئی تو بعد دشمنوں نے روحانی اور ماورائی طریقے اپنانے شروع کیے۔ انہی میں سے ایک واقعہ جادو کا بھی ہے جو مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ قائم فرمایا تو یہودی قبائل میں حسد پیدا ہوا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر اور دیگر قبائل نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنایا جائے۔ ان میں سے بعض قبائل نے جادو جیسے مکروہ ہتھیار کو بھی استعمال کیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ بنو زریق قبیلہ کا ایک شخص جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اور بعض روایات میں اس کی بیٹی یا کوئی عورت بھی اس منصوبے میں شامل تھی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ یہ جادو اس قدر شدید تھا کہ اس کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے لگے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو گمان ہونے لگا کہ آپ نے کوئی چیز کی ہے، حالانکہ آپ نے نہیں کی۔ یعنی یہ جادو ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور پر بعض اعمال کے بارے میں وہم ہونے لگا، لیکن نبوت کے فرائض جیسے قرآن کی تلاوت، وحی کا ابلاغ، شریعت کی تعلیم وغیرہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے باطنی اور ظاہری نقصان سے محفوظ فرمایا، لیکن اللہ کی مشیت سے اس واقعہ کو بطور امتحان رونما کیا گیا تاکہ آپ کی امت کو سکھایا جا سکے کہ جادو کا علاج کیا ہے اور اس سے کیسے پناہ حاصل کی جائے۔ یہ جادو کئی دن تک جاری رہا۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے انسانی صورت میں آئے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا۔ پوچھا، کس نے کیا؟ جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں کیا؟ کہا، کنگھی بالوں اور کھجور کے خشک میں۔ کہاں ہے؟ جواب دیا، فلاں کنویں میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کا پتہ معلوم کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہاں جا کر دیکھا تو واقعی وہ تمام اشیاء اسی کنویں میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے قرآن کی دو عظیم صورتیں نازل فرمائی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جادو، نظر بد، وسوسے اور دیگر شیطانی اثرات سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی تلاوت فرمائی اور ہر آیت کے ساتھ جادو کی ایک گرہ کھولتی گئی، یہاں تک کہ آخری گرہ کھلی اور آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم کو سزا نہیں دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دی اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں فتنہ پھیلایا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر، برداشت اور رحمت کا پیکر تھے۔ اگرچہ آپ پر ذاتی طور پر حملہ کیا گیا لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ اس میں امت کے لیے عظیم سبق ہے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کا اثر حقیقت رکھتا ہے، لیکن یہ تبھی اثر انداز ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن نبی پر ایسا جادو جو وحی یا دین کی تبلیغ کو متاثر کرے ناممکن ہے۔ اس واقعے میں صرف کچھ دنیاوی امور میں وقتی اثر ہوا، وہ بھی اللہ کے حکم سے، تاکہ ہمیں سکھایا جا سکے کہ جادو کا علاج دعا، قرآن اور توکل سے کیسے کرنا ہے۔ بعض روایات میں لبید بن عاصم کی بیٹی یا کسی عورت کا ذکر بھی آیا ہے جو اس عمل میں شریک تھے۔ اگرچہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں، لیکن بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اس کی بیٹی یا کوئی عورت بھی جادو تیار کرنے میں مددگار تھی۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین کو بھی ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں جادو سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ آج کے دور میں بھی جادو کا رجحان بعض علاقوں میں عام ہے۔ بعض لوگ بیماری، پریشانی یا حسد کی بنیاد پر دوسروں پر جادو کرواتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جادو کا علاج قرآن سے کریں، اللہ پر توکل رکھیں، رات کو سونے سے قبل سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں، خود کو حسد، نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا یہ واقعہ نہ صرف آپ کی عظمت، صبر اور اللہ پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے،
بلکہ امت کے لیے ایک رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے کہ شیطانی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ صرف قرآن، دعا اور اللہ کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ لبید بن عاصم اور اس جیسے دیگر افراد نے چاہا کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے نبی کو محفوظ رکھا بلکہ ہمیں بھی یہ سکھا دیا کہ ان آزمائشوں سے کیسے نپٹا جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔